گیا. اب بریلی کا قلندر کہتا ہے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. یعنی چاہے ولایت کے راستے پہ چل رہا ہو، چاہے وہ ولی بن چکا ہو، وہ آپ کا محتاج ہے غوث اعظم. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو ہے نہ وہ عادل ہے یا غوث. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ کب کا مجمل فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تو علی مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا، اور جو علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نبی کو کیا سمجھ سکے گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، غوث پاک نے ایک بات کہی، کہتے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. غوث پاک کا وعدہ، غوث پاک کا وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت مانگ کیا رہے ہیں، علماء کی توجہ چاہیے. مانگنے کا انداز ہے. ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی، کسی نے کہا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، غوث پاک نے سب کو دیا. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مانگا تو کیا مانگا، جو مانگا صحیح مانگا، لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں. کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں. ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی، محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا. جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا. اور ہوا بھی یوں ہی. آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. نقشبندیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. قادریوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. عرس احسن العلماء کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. عرس اچھے میاں کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے دانا نور کا. پتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں. جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے. بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں غوث پاک کہتے جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے، اس کو جنات میں نہیں ستانا، اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا. تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں، کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں. اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں، صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، طریق غوث اعظم لازمی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا، ہم کہہ دیتے کروں گا، اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے. یہ ایک سوال ہے، میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں، آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں. جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں. 11ویں کی دیگیں چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ، منع نہیں کرتے، لیکن مسجد میں کب آؤ گے؟ سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو، بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو. حضور یہ فرما رہے ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی، جو قادری ہو جائے
پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے گا۔ غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر، اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں، اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک قادری مرید تھا، اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی، بدکاری۔ میں نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے، ورنہ ممبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں، تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی، لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں، اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا۔ جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا، یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی، ابو المظفر تاجر۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک۔ آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں، لیکن وہ دور تو ایسا تھا، گھوڑوں کا دور، کھچروں کا دور۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے، شیخ حماد۔ ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا، حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم۔ کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوہے محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے۔ ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوہے محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے۔ اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا، اپنی مرضی کا ملے۔ بھائی بتاؤ مفتی صاحب، یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بیکاری کا کیسا، انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے کو پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے، جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں۔ اب وہ بھی تاجر تھا، ابو المظفر، شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا۔ اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم۔ جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو نبی کو نقش بندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقش بندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا۔ اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ، نہ کہ اماموں کا رنگ، نہ کہ کپڑوں کا رنگ۔ اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے، محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے۔ نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق الدین تھے، مجدد الفسانی تھے، سرکار احمد تھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے، شیخ زکریا ملتانی تھے۔ لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتا چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں، چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں، نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں، سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں۔ اور سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شیخ حماد کے پاس گئے، ابو المظفر جا کر کے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں جاؤں۔
اجازت ہے جاؤ. اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا. نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لیے واپس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے. تو سوئے تو کیا دیکھا، ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا. جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا. خواب کا اتنا اثر تھا. جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا. حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے. اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں. خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے اور میں بیٹے جلدی جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا. جا ان کے پاس جا. اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا. آ کر کے کہا اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا. استغفر اللہ، ایسا نہیں. یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے. کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا. یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے. تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ.